الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعترتہ المجتبى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم صدق الله العظيم. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، تم عبادت کرو، بندگی کرو، غلامی کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں. ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، تم اسے چھوڑ دو. تأکل فی ارض اللہ، تاکہ یہ کھاتی رہے اللہ کی زمین میں. ولا تمسوها بسوء، اور نہ چھو اسے برائی کے ساتھ. فیاخذکم عذاب علیم، ورنہ تمہیں المناک تکلیف دے دردناک عذاب پکڑ لے گا. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کا جانشین بنایا. وبوأکم، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا. وبوأکم فی الارض، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا. تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، کہ تم نرم زمین میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو. فاذکروا آلاء اللہ، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو. آیت نمبر 75 سورہ اعراف. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا. للذین استضعفوا لمن آمن منہم، ان لوگوں سے کہا کہ جو ایمان لے آئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ کیا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، ان لوگوں سے کہا کہ جو کمزور کر دیے گئے اس سے جو ایمان لے آیا. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم جانتے ہو کہ بے شک صالح علیہ السلام اللہ کے اپنے رب کی جانب سے بھیجے گئے. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا جی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس صالح علیہ السلام جو پیغام دے کر ان کو بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا کہ تم جس پر ایمان لاتے ہو ہم اسی کا انکار کرتے ہیں. فعقروا الناقۃ، پھر انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے. وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. وقالوا یا صالح ائتنا، اور کہنے لگے اے صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر تم پیغمبروں میں سے ہو تو جس چیز کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ. فاخذتهم الرجفۃ، پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہنے والے. فتولی عنہم، اس کے بعد ان کے پاس سے فرمایا کہ
حضرت صالح علیہ السلام گزرے اور کہا اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی، تحقیق پہنچا دیا میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے، وانصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت کر دی ہے، خیر خواہی پوری کر دی ہے، ولکن لا تحبون الناصحین، اور لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں بدلا، وہی کچھ ہے، ابھی بھی لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، چوروں کو پسند کرتے، لوٹنے والوں کو پسند کرتے، ڈاکوں کو پسند کرتے، ظالموں کو پسند کرتے، کوئی خیر خواہی کرنے والا ان کے لیے آ جائے تو وہ کہتے ہیں اس نے جیتنا تو ہے ہی نہیں، یہ تو بیوقوف ہے، اس کو کیوں ووٹ دیں جی، کچھ بھی نہیں بدلا، وہی کچھ ہے۔ تو اللہ کا کلام تو سب کچھ بتا رہا ہے۔ بہرحال یہ آیت نمبر 73 سے لے کر 79 تک، ان آیات میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں قوم سمود کا تذکرہ 9 صورتوں میں آیا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ 3 صورتوں کی 8 آیات مبارکہ میں آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نسب حضرت نوح کے بیٹے سام سے ملتا ہے، تو اس نسب میں حضرت صالح علیہ السلام کے چھٹے باپ کا نام سمود ہے، تو اسی کی طرف اس قوم کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سام کی اولاد میں سے، حام سام یافس، یہ میں نے کل عرض کیا تھا، ان سے باقی اولاد چلی ہے اور نسل انسانی چلی ہے۔ تو تو حضرت سام کی اولاد سے تو قوم سمود بھی گویا سامی اقوام میں سے ہے۔ یہ لوگ تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر نامی جگہ پر آباد تھے، یعنی تبوک اور حجاز مکہ مدینہ کے درمیانی علاقے کے اندر یہ لوگ آباد تھے۔ تو یہ لوگ بت پرستی، اس کو وادی ہجر بھی کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ ہجر میں آ رہا ہے، اور کفر شرک کے اندر اور انبیاء کی تعلیمات سے انحراف میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنے انعامات کی بہتات کر رکھی تھی، باغات، چشمے، فصلیں، میوے، اور انتہائی نرم اور ذائقے دار کھجوریں، اور یہ صناع لوگ تھے، یعنی کاریگر لوگ تھے، تو پہاڑوں کو تراش کر ان میں شاہی محلات، دربار اور مضبوط قسم کی عمارتیں تعمیر کرنے کے ماہر تھے۔ تو گویا کہ جسمانی ضروریات کی تکمیل کے لیے ان کے پاس ہر چیز موجود تھی، ہر چیز موجود تھی۔ البتہ روحانی طور پر یہ تہی دست و خالی تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، نصیحت اور فرمائش کی، اور یہ فرمایا کہ بت پرستی کو چھوڑ دو۔ تو ان کی دعوت پر بہت کم لوگ ایمان لائے، 120 تقریباً روایات کے مطابق، لیکن اکثریت نے، اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی قوم ہے، ان میں 120 تو کچھ بھی نہیں، اکثریت نے ان کے نبوت کے دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان اس موضوع پر کئی گویا کہ مباحثے ہوئے، اور ایمان لانے والوں اور ایمان نہ لانے والوں کے بھی کئی مباحثے ہوئے، لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ بالآخر ان کی قوم کے سرداروں نے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی نبوت پر معجزے کا مطالبہ کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم معجزہ تو دیکھ لو، لیکن معجزہ دیکھنے کے بعد
پھر بھی اپنے پرانے طریقے شرک والے طریقے پر قائم رہو اور ایمان نہ لاؤ۔ لیکن قوم نے یقین دلایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس سامنے والے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں جو کیا ہو، حاملہ ہو 10 ماہ کی، اور وہ اونٹنی ہمارے سامنے ہی آ کر گویا کہ بچے کو جنم دے دے، گابھن اونٹنی ہو، تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ عرب لوگ تھے یہ، 12 اونٹوں سے ان کو محبت تھی، تو ان کی تو خواہش کی انتہا بس اونٹنی کا دودھ، اونٹ کا گوشت، اونٹوں کو پالنا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور معجزانہ طور پر اسی وقت پہاڑ میں سے اللہ کے حکم سے ایک گابھن 10 ماہ کی اونٹنی نکلی، اور قوم نے دیکھا، سب نے، اور پوری قوم کے سامنے لوگ جمع تھے، تو بچے کو جنم دیا اس اونٹنی نے۔ تو یہ معجزہ دیکھ کر ان سرداروں میں سے ایک سردار جو ہے وہ تو اسی وقت ایمان لے آئے، لیکن باقی سرداروں نے تو اپنے گویا کے مندروں کے مجاوروں کے کہنے میں آ کر اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ تو علماء سو جو ہیں وہ حکمرانوں کو بہکاتے بھی رہتے، جیسے اکبر کو بہکایا۔ تو بہرحال اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کا نام دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوموں کی رہنمائی، حقیقی رہنمائی، یہ علماء کا فریضہ ہے، لیکن جو علماء سو ہوتے وہ پھر لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا کر دین کا بیڑا غرق کرتے رہتے، پلتے بھی دین پر ہیں، بیڑا بھی اسی کا غرق کرتے۔ تو اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ، یعنی ساری اونٹنی اللہ کی ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ، ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن اس کی خاص نسبت اعزاز کے لیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچنے پائے، ورنہ تمہیں اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے۔ اور فرمایا، یاد رکھو کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے اور اس اونٹنی کے درمیان پانی کی باری مقرر کر دی گئی، لہذا ایک دن یہ اونٹنی اور اس کا بچہ کنویں کے پانی سے سیراب ہوں گے، اور اگلے دن تم لوگوں کی باری ہوگی۔ تو قوم نے اس پر عمل کا وعدہ تو کیا لیکن پورا نہیں کیا۔ ایک حسین جمیل مالدار عورت تھی، تو اس عورت نے اللہ اکبر کیدار نامی ایک شخص سے یہ کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو ختم کر دو تو میں تمہیں 2 عورتیں لے گئی ان کے پاس کہ یہ خوبصورت عورتیں تمہیں دے دو۔ اللہ اکبر، تو اس اونٹنی کا تم خاتمہ کر دو تو تم ان 2 خوبصورت لڑکیوں کے مالک ہو جاؤ گے۔ تو اس نے چند لوگوں کو ملا کر تقریباً 9 لوگ شامل ہو کر منصوبہ بندی کی اور اونٹنی کو قتل کر دی۔ پھر اس اونٹنی کا بچہ چیختا چلاتا وہ پہاڑوں میں واپس چلا گیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس پر افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا، 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آئے گا اور تم تباہ ہو جاؤ۔ چنانچہ پہلے دن ان سب کے چہرے جو ہے پیلے اور زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ۔ پھر رات کو ایک ہیبت ناک چیخ نے ان کی زندگی کو ختم کر دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے نجات دی، اس عذاب سے بچائے۔ تباہی کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا گزر قوم سمود کے کھنڈرات پر ہوا، تو وہ کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اور میں تمہارا خیر خواہ تھا، اور میں ہمدردی سے تمہیں سمجھاتا تھا، لیکن تمہیں خیر خواہ اور ہمدردی کرنے والے لوگ تو پسند ہیں ہی، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اور تم لوگ میری بات کو مان لیتے تو اس عذاب سے بچ جاتے۔ بہرحال یہ واقعہ تو تمام ہوا ہے، لیکن اس واقعے میں ہمیں سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تو
قرآن پاک کے جو اسباق ہیں، جس مقصد کے لیے بیان ہوئے ہیں، ان سے عبرت کا جو سامان ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اس وقت ہوا اب نہیں ہو رہا، سب کچھ وہی ہے، کچھ بھی نہیں بدلا ہے۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ، ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے عرب بھائی اونٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، خارجیوں سے نفرت کرتے ہیں، کچھ نہیں بدلا، وہ خون میں چیز آ رہی ہے۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور فرمایا کہ بھیجا لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے نہیں کیا۔ یہ آیت نمبر 80 سے انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو، حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، اور ان کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہ کہنے لگے ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک بننا چاہتے ہیں، یا یہ لوگ بڑے پاکیزہ لوگ۔ فانجیناہ واہلہ، پس اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی حضرت لوط علیہ السلام کو، واہلہ، اور ان کے اہل خانہ کو، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی کو نہیں دی، کانت من الغابرین، ہو گئی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بدترین بارش برسائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پس آپ دیکھ لیں مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ تو یہ آیت نمبر 80 سے 84 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان آیات میں قوم لوط اور ان کی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ ہم جنس پرستی سے باز آؤ، خلاف وضع فطری عمل سے باز آؤ، اور شرک سے باز آؤ، اور فرمایا دیکھو اللہ نے تمہاری نفس کی خواہش پورا کرنے کے لیے فطری طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، غیر فطری طریقے سے پرہیز کرو۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے یہ کہہ کر ان کا مذاق اڑایا کہ جی آپ تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، تو ہم تو بڑے گندے لوگ ہیں، تو لہٰذا پاکیزہ لوگوں کا ہمارے پاس کیا کام ہے، لہذا ان کو اور ان کے ساتھیوں کو نکال دینا چاہیے۔ بس جب انہوں نے یہ کہا تو نبی کی تحقیر کی، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اور بھی تفصیلاً آ رہا ہے، ہم عرض کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم پر عذاب کو مسلط کیا۔ یہ سدومی لوگ تھے، قوم سدوم تھی، اردن کا علاقہ تھا، اردن، یہ جو اب ملک اردن ہے، تو یہ اس علاقے میں مبعوث حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے، تو اردن میں یہ مبعوث کیے گئے۔ خیر بہرحال وہ جب نہیں مانے، مدت بھی پوری ہو گئی سمجھانے کی، فہمائش کی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے مسلط ہوا، ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا تمام اہل، لیکن ان کی بیوی جو ہے عذاب سے نہیں بچ، کیونکہ وہ قوم لوط کی اعتقاد میں ہم نوا تھی، عمل میں نہیں، اعتقاد میں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 85 میں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی جانب، مدین والوں کی جانب حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بات کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم،
تحقیق تمہارے رب کی طرف سے واضح تحقیق آ چکی ہے واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اس لیے تم ناپ تول کو پورا کرو، اور فرمایا وزن کو پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور راستوں میں مت بیٹھا کرو جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، تم انہیں دھمکانے اور اللہ کی راہ سے روکنے لگ جاتے ہو۔ وَتَبْغُونَ عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے۔ فَكَثَّرَكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر ہو کوئی گروہ ہو تم میں سے ایسا کہ آمنوا بالذی ارسلت بہ، کہ ایمان لائے اس چیز پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، جو پیغام اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اس پر کوئی کاش ایمان لائے۔ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اللہ اکبر، اور ایک گروہ تم میں سے ایمان لے آیا مجھ پر جو میں دے کر بھیجا گیا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے۔ فَاصْبِرُوا، تم صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے بیچ فیصلہ کر۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور فرمایا کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، ان کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے، اے شعیب علیہ السلام، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، اے شعیب ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے جو ایمان لایا آپ کے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ۔ قال اولو کننا کارہین، شعیب علیہ السلام نے کہا کیا اگر ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تب بھی؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، فرمایا کہ اگر ہم تمہارے دین میں واپس لوٹ آئے، قدف تحقیق گھڑ لیا ہم نے اللہ پر جھوٹ، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں واپس لوٹ آئے، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی اس سے، اللہ نے ہمیں اس تمہارے شرکی عقائد سے بچایا۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے یہ کہ ہم لوٹ آئیں اس طریقے میں جو تمہارا ہے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، فرمایا وسعت والا ہے ہمارا پروردگار ہر چیز سے بطور خاص علم کے۔ علی اللہ توکلنا، یعنی ہمارے رب کا علم ہر چیز سے وسیع ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب فیصلہ کر دے ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ انصاف کے ساتھ۔ وانت خیر الفاتحین، اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا ان کی قوم کے ان لوگوں نے، سرداروں نے، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، لئن اتبعتم شعیبا، اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمین، پھر انہیں زلزلے نے پکڑا، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہنے والے۔ الذین کذبوا شعیبا،
وہ جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا کَأَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہا، وہ ایسے ہو گئے کہ گویا کبھی وہاں رہے نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، پھر شعیب علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے اور کہنے لگے اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں نصیحت کر دی، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب میں کافر قوم پر کیسا افسوس کروں، یہ کیوں کروں؟ بڑا سمجھائے تو بس پھر اب تو افسوس کا بھی وقت نہیں۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام سے متعلق تفصیل یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، یہ آیت نمبر 85 سے 93 تک۔ ان آیتوں میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ جناب شعیب علیہ السلام کا قرآن پاک میں 4 سورتوں میں 10 مرتبہ آپ کا نام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کی جانب نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو مدین اصل میں یہ آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ایک بیوی تھی، ان کا نام تھا قطورہ، تو ان سے بیٹے ایک تھے آپ کے مدین، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا۔ یہ بھی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ بہرحال ان کا خاندان پھیلا اور پورا قبیلہ بن گیا۔ انہیں اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایکہ ان سرسبز و شاداب درختوں یا جھاڑیوں کو کہتے ہیں کہ جو درختوں کی کثرت کی وجہ سے ایک جنگل سا بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ اکبر، بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ایکا ایک درخت کا نام تھا، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اس لیے انہیں اصحاب ایکا کہتے۔ تو یہ لوگ بت پرست اور مشرکانہ رسومات میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ان میں جو اخلاقی کمزوریاں تھیں، وہ ناپ تول میں کمی کرنا اور ڈاکہ ڈالنا، یہ تو گویا ان کا ایک اس قوم کا ایک تعارف تھا۔ جیسے مختلف قوموں کے اپنے اپنے تعارف ہوتے تھے، ان کا تعارف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وہ بہت فصیح بلیغ مقرر تھے۔ اپنے حسن خطاب اور زور بیان کی بنا پر ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ انبیاء کی جماعت میں حسن بیان کی وجہ سے ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نے اپنی قوم کو فرمایا کہ تم لوگ غیر اللہ کی بات چھوڑ کر، بت پرستی کو چھوڑ کر، اور لوگوں کے ساتھ مالی معاملات، تجارتی سرگرمیوں میں ڈنڈی مارنا چھوڑو، اللہ کی توحید اپناؤ، لوگوں کے حقوق ادا کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، راستوں میں بیٹھ کر راہگیروں کو مت ڈراؤ، ان کے مال مت چھینو، تو ایمان والوں کو تنگ کرنے سے باز آ جاؤ، تکلیفیں لوگوں کو پہنچانے سے باز آؤ۔ اللہ اکبر، اور ان پر جتنے بھی اللہ کے احسان تھے وہ بھی یاد دلائے۔ لیکن بہرحال قوم نہیں مانی۔ جب نہیں مانی، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی الٹا ڈرانا دھمکانا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو پھر یہ قوم بھی دیگر اقوام عالم کی طرح ڈھیل کی مدت ختم ہونے پر اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ وہ کس طرح؟ تو جب ان کی سرکشی بالکل حد سے بڑھ گئی تو ان پر اللہ کا عذاب ہے۔ پہلے ان پر زلزلہ آیا، پھر آسمان سے آگ کی بارش شروع ہوئی، اور اہل ایمان کے علاوہ ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کے کھنڈرات سے گزر ہوا تو بے ساختہ اپنی زبان سے کہا ہے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور نصیحت کا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، لیکن تم نے میری نصیحت کا انکار کیا، تحقیر کی۔ اب میں تمہارے اس انجام پر افسوس کیوں کروں؟
بس ٹھیک ہے، اب جو تم نے کیا بھگتو اس کو۔ آگے آیت نمبر 94، وما ارسلنا من في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی کا اظہار کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی سے بدل دی۔ حتی عفوا، لیکن جب وہ حد سے آگے بڑھ گئے، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور کہنے لگے پریشانی اور خوشی تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی پہنچتی رہی ہے۔ فأخذناهم بغتة، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ وهم لا يشعرون، اور انہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ آیت نمبر 93، 94، 95، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں پر آنے والے عذاب اور خوشحالی کا فلسفہ بیان کیا ہے، اور یہ بالکل مضمون سورہ انعام کے اندر گزر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو ہلاک کرنے سے پہلے مختلف مراحل سے گزار کر سنبھلنے کا موقع فراہم کرتے۔ انبیاء کو بھیجا جاتا ہے، جو لوگ ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے انہیں مختلف اذیتوں، بیماریوں، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ انہیں تنبیہ ہو جائے غلطی کی تاکہ اصلاح کر لیں اور اللہ کے سامنے عاجزی پیش کریں۔ تو اگر کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پھر ان پر دنیا کے دروازے، آسائش کے دروازے یہ کھول دیے جاتے ہیں۔ برے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل، وہ سمجھتے ہیں شاید خوشحالی اور کبھی بدحالی یہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ تو چلتا رہتا ہے زمانے کے ساتھ۔ تو یہ سوچ اور فکر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، کوئی نصیحت ان پر کارگر نہیں۔ تو اچانک اللہ کے عذاب کا وہ شکار ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ ہم لا یشعرون کا یہ معنی، انہیں شعور ہی نہیں ہوتا پھر۔ تو اس لیے خوشحالی ہو یا بدحالی، ہر حالت میں انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستیوں میں رہنے والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، فرمایا کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر راتوں رات ہمارا عذاب آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہو۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، فرمایا کہ یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آئے جبکہ وہ کھیل کود کر رہے ہو۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے امن میں آ گئے ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، تو اللہ کی تدبیر سے صرف نقصان اٹھانے والے ہی نڈر ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 96 میں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو اور ایمان لاؤ، ایمان اور تقوی اختیار کرو تو زمین و آسمان کی برکتیں تمہیں ملیں۔ اور 97 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری گرفت اور پکڑ سے بے خوف نہ ہو،
وہ کسی وقت بھی رات کو سوتے وقت یا دن کو آ سکتی ہے۔ تو میں تعجب ہے لوگوں پر کہ اتنی قوموں کے حالات و واقعات ان کے سامنے ہیں، پھر بھی اللہ کے خوف یا عذاب سے یہ عبرت نہیں پکڑتے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے گویا کہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، یہ مجموعی قوموں کی حالت کو بیان کیا گیا۔ فرمایا جو لوگ ان بستیوں میں رہنے والوں کے بعد زمین کے وارث ہوئے، کیا انہیں اس سے یہ ہدایت نہیں ملتی؟ اللہ نشاء وصبناہم، کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اس لیے وہ سنتے نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں سے ایک سوال پوچھا گیا ہے جو کسی قوم کے تباہ ہونے کے بعد ان کی جگہ پھر آتے ہیں، تو قائم مقام ان کے بنتے ہیں، جانشین بنتے ہیں، لیکن وہ بھی انہی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو، تمہیں پہلے لوگوں کے حالات پڑھ کر سن کر کوئی رہنمائی حاصل نہیں ہوئی کہ جس ذات نے گزشتہ قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بے ایمانیوں کی وجہ سے ہلاک کیے ہے، تو تم پر بھی تو اللہ کامل طاقت رکھتا ہے۔ اگر تم عبرت حاصل نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اور تمہارے وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا، تو گویا کہ تمہارے اوپر حق بات اثر نہیں کرتی۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، فرمایا یہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، پھر بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایمان لاتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سے پہلے تکذیب کر چکے تھے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم ان میں سے اکثر لوگوں سے عہد کی، یعنی اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد کی پاسداری کرنے والا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور یہ کہ پایا ہے ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان۔ یہ قوموں کو عمومی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، آیت نمبر 103، اور پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اِلیٰ فرعون کی جانب، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی جانب، فَظَلَمُوا بِهَا، فرعون اور اس کی کابینہ کی جانب، فَظَلَمُوا بِهَا، پس انہوں نے ناانصافی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پس آپ دیکھ لیں کیسا ہوا انجام فساد کے پھیلانے والوں کا۔ تو اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کر کے تقریباً اگلی 60-70 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف حالات کو بیان کیا گیا ہے، جو کہ ہم بالتفصیل سورہ بقرہ میں عرض کر رہے ہیں، یہاں ترجمہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور اب جہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو وہ بس اجمال کے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ انہی کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرعونی مزاج جو لوگ ہیں تو وہ ہر دور میں رہے،
ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیسی جد و جہد کی ضرورت ہے، تو اس بات کو بار بار دہرایا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ آزادی کی جد و جہد میں مصروف عمل رہے۔ وقال موسیٰ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، پھر اس کے بعد ہم نے، یعنی دیگر اقوام کے بعد، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، فرعون اور اس کے سرداروں اور کابینہ کی جانب۔ فظلموا بها، انہوں نے ان کے ساتھ ناانصافی کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس آپ دیکھیں کیسا ہوا ان کا انجام، اللہ فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں، اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں۔ حقیقون اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں حق رکھتا ہوں اس بات کا کہ نہ کہوں اللہ پر مگر وہی بات جو حق ہے، جو اللہ نے مجھے جس حق کے ساتھ بھیجا ہے میں وہی بات کروں، اس کے علاوہ کوئی بات نہ۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق لایا ہوں میں تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی جانب سے۔ فَأَرْسِلْ مَعِیَ بنی اسرائیل، پس بھیج دیجئے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو تو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی اور اسی وقت وہ ایک ثعبان مبین بن گیا، یعنی ثعبان کہتے اژدہا کو، اور مبین کھلم کھلا واضح بڑا کہہ لیں، بڑا تو نہیں بنے گا لیکن نمایاں کہہ لیں۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، کیونکہ اژدہا جو ہے وہ خود بڑا ہوتا ہے، تو مبین کا معنی واضح، سب کو نظر آ رہا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچ کر نکالا، دایاں ہاتھ بائیں بغل سے، تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا۔ یہ دوسرا معجزہ ید بیضا، پہلا معجزہ عصا۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے ہاتھ روشن ہو گیا، چمکدار ہو گئی۔ یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، یہ معجزہ تھا، اس کی روشنی کو دیکھ کر اہل دربار کی آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی۔ وقال، آیت نمبر 109، وقال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سردار کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، جاننے والا ہے جادوگر۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، تو اب تم کیا رائے دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، وہ کہنے لگے اسے اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیجو، یا تو بکل ساحر علیم، کہ وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئے۔ وجاء السحرۃ فرعون، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس۔ قالوا ان لنا لاجرا، تو وہ کہنے لگے کہ بے شک ان کننا نحن الغالبین، ہمارے لیے اجر ہوگا اگر ہم غالب آ گئے۔ قال نعم، فرعون نے کہا جی ہوگا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم اس وقت مقربین میں بھی شامل ہو، دربار میں تمہیں خاص مقام دربار شاہی میں حاصل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں انعام بھی ملے گا اور قرب شاہی بھی ملے گا۔ قالوا یا موسیٰ، تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تم ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالیں۔ ان کے پاس
رسیاں تھیں، تم ڈالو گے یا ہم، یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ پہلے مظاہرہ کریں گے اپنے فن کا یا ہم کریں گے۔ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ڈالو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، یعنی جیسا کہ ان کا طریقہ تھا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور لوگوں کو گویا کہ خوف زدہ کر دیا۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بڑا جادو لے آئے۔ تو ان آیتوں میں حضرت موسیٰ کے ساتھ جادوگروں کے مقابلے کا بعد کے حالات کا ذکر ہے۔ تو مصریوں کے جشن اور تہوار کا دن موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے اظہار اور جادوگروں سے مقابلے کے لیے مقرر ہوا۔ تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے سامنے ہو کر ان سے پوچھا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کرو۔ تو یہ ترتیب موقع محل کی مناسبت سے بہت بہتر تھی کہ جادوگر پہلے اپنی ساری صلاحیتیں توانائیاں خرچ کر لیں، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ ظاہر فرمائیں تاکہ معجزے کی برتری جو ہے ان کے جادو کے اوپر واضح ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، پہلے تو جادوگروں نے وہ جب اپنے کرتب دکھائے تو لوگ بہت متاثر ہوئے اور مرعوب ہوئے، لیکن جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور اس نے اژدہا بن کر جادوگروں کے گویا کہ بنائے ہوئے سانپوں کو نگل لیا، تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا جادوگروں کے بس کی بات نہیں، خود جادوگروں کو پتہ چل گیا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ جو موسیٰ نے پیش کیا یہ جادو نہیں، یہ جادو سے بھی بڑھ کر کوئی اور چیز ہے۔ فرعون بھی اور جادوگر بھی سارے اس کے جو ہے نا وہ حیران ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ کبھی انہوں نے جادوگروں کے ساتھ نہ بیٹھے، نہ ان کی مجلس کی، نہ سیکھا، تو سب پر یہ کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ تو اس لیے انہوں نے کہا یہ جادو نہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، 70,000 جادوگر ایمان لے آیا، پھر اور بھی بہت سے لوگ متاثر ہوئے۔ فرعون کا اقتدار اس سے متزلزل ہو گیا، لیکن اس نے لوگوں کو سنبھالا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ اپنی لاٹھی ڈالیں۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک وہ لاٹھی ان چیزوں کو نگلنے لگی جو ان جادوگروں نے گھڑی تھی۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، بس مغلوب ہو گئے اور وہ لوٹے ذلیل ہو کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برتری عطا فرما دی۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر تو سجدے میں گر گئے۔ قالوا، سارے ایمان لے، قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، جو پر پالنے والا ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ اب فرعون نے کہا کہ یہ میرے خلاف موسیٰ اور جادوگروں کی سوچی سمجھی سازش لگتی ہے مجھے، یہ قوم کو باور کرائے، ورنہ حقیقت سے وہ بھی آگاہ تھے۔ اقتدار بچانے کے لیے اس طرح کے دھونس دھاندلے ہیلے بہانے لوگ کرتے رہتے۔ رب موسیٰ و ہارون، جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون کہنے لگا تم لوگ میری اجازت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے ہو۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، بے شک یہ ایک چال ہے جو تم نے شہر میں اس مقصد کے لیے چلی ہے، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو نکال دو۔ فسوف تعلمون، تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔
لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ اس نے اپنے لوگوں کو باور کرایا کہ یہ تمہیں نکال کے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہذا میرا ساتھ دو اور ان کو پکڑو مارو اور ان کو سزائیں دو، تاکہ آئندہ جو ہے کوئی بھی بغاوت سر نہ اٹھانے پڑے۔ حالانکہ حقیقت تو کچھ اور تھی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ کر رہوں گا، پھر میں تم سب کو سولی پر ضرور چڑھاؤں گا۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون، وہ کہنے لگے بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور وما تنقم منا، اور تو ہم سے صرف اس بات پہ ناراض ہوا ہے جبکہ ہمارے رب کی آیتیں ہمارے پاس آئی تو ہم اس پر ایمان لائے۔ جادوگروں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں صبر اڈیل دے عطا فرما اور ہمیں مسلمان اور فرما بردار بنا کر موت عطا فرما۔ تو یہ تھوڑے سے لمحات میں اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کی کایا پلٹ دی، وہ فرعون کے حامی ہونے کی بجائے اللہ کے دین کے معاون اور حامی ہو گئے اور خادم بن گئے اور اس پر بن پٹ گئے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ، اور قوم فرعون کے سردار کہنے لگے کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو زمین میں فساد پھیلانے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور یہ کہ وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، فرعون نے کہا نہیں، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے ہیں، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھ دیتے ہیں، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر غالب ہیں، یعنی یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ ان الارض، کیونکہ مشکلات آ گئی اچانک، معجزے کے ظہور کے بعد 70,000 وہ شہید ہو گئے اور ایمان والے، تو اس طرح سے بنی اسرائیل پر بہت مشکلات آئیں اس زمانے میں، تو آپ نے فرمایا صبر کرو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام متقیوں کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بہترین انجام متقیوں کا ہوتا ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، قوم موسیٰ علیہ السلام کی کہنے لگی، بے صبری کا اظہار کیا انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم یا ہدایت پر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ سے کہ آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہوا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں فرعون قتل کرتا تھا، مارتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، اور آپ بھی آگے ہماری مصیبت کے دنوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے بلکہ مصیبتوں میں اور اضافہ ہو گیا ہے، تو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا آپ کے آنے کا۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں اپنا جانشین بنا کر دیکھے گا، کیف تعملون، تم کیسا عمل کرتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو تو یہ سب تمہیں ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ دیکھے گا کہ کس طرح تم حکومت کرتے ہو، کس طرح اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہو، یہ فرعون ہلاک ہونے والا ہے، میرے وعدوں پر یقین رکھو۔ نبی کے مقابلے میں جو بھی آئے ہلاک ہوئے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے بنایا ایسے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، پکڑ لیا فرعونیوں کو
قحط سالی سے۔ اب یہ ان کے لیے مشکلات شروع ہو گئی قدرت کی طرف سے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کے نقصان میں ہم نے پکڑ لیا، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارے پھلوں میں، فصلوں میں، غلوں میں کمیاں کیوں ہو رہی ہیں اور ہم قحط کا شکار کیوں ہوئے ہیں، تو ظلم کی وجہ سے بھی رزق کم ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ پھر جب انہیں کوئی بھلائی پہنچی تو وہ کہنے لگے یہ تو ہمارے لیے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اگر کوئی برائی پہنچی تو کہنے لگے يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتانے لگے۔ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ فرمایا آگاہ رہو ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا اور وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس جو نشانی بھی ہم پر جادو کرنے کے لیے لاؤ گے، فما نحن لک بمؤمنین ہم اس پر ایمان نہیں لائیں۔ یہ آیت نمبر 31 اور 32، 131 اور 32۔ تو ان آیتوں میں اہل مصر کے عناد اور سرکشی کے حال کو بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں خوشی کی کوئی خبر ملتی یا کوئی خوشحالی نصیب ہوتی تو وہ اپنے آپ کو اس کا مستحق قرار دیتے تھے اور کہتے تھے یہ تو ہمارا حق ہے، اور اگر ان کی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے انہیں برے حالات مثلا قحط وغیرہ کا سامنا ہوتا تو وہ کہتے تھے یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ معاذ اللہ نحوست۔ بنی اسرائیل بہت ہی منحوس لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں برے دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے کہ یہ وہاں سے آ گئے ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ان کی نحوست کی اصل وجہ موسیٰ یا بنی اسرائیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علم کے مطابق ان فرعونیوں کی اپنی شرارت اور سرکشی اور بغاوت یہ ان کی نحوست کی وجہ ہے، لیکن اکثر لوگ ان میں سے اس طرف توجہ نہیں کرتے، اصل اسباب کی طرف ہمیشہ کوئی توجہ نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی ایسے حالات آتے ہیں تو وہ دوسری چیزیں تلاش کر لی جاتی ہیں اور دوسرے اسباب تلاش کر لیے جاتے ہیں کہ یہ سبب بنا ہے، یہ کرو یہ کرو، لیکن جو اصل سبب ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ اللہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جو چاہے کر لو، جتنے حربے آزما لو ہمارے اوپر، کچھ نہیں کر سکتے ہو، ہم تمہارے آگے جھکیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ پھر ہم نے ان پر طوفان، والجراد ٹڈی دل، والقمل اور وہ جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات اور بہت سی مختلف نشانیاں بھیج دیں۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین پھر وہ بھی تکبر کرتے رہے اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تو یہ آیت نمبر 133 میں فرعونیوں کے سرکشی کے نتیجے میں عذابوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ یہ عذاب ان پر وقفے وقفے سے یکے بعد دیگرے مختلف صورتوں میں نازل ہوتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی سنجیدگی سے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے وہ طوفان کا شکار ہوئے، ایسا بدترین طوفان، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو وہ اس سے ہلاک ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کچھ عرصے بعد ان پر ٹڈی دل کے غول مسلط کیے گئے، یہ فصلوں کو تباہ کر دیتے، ان کے حملے ناقابل برداشت ہو جاتے۔ پھر کچھ عرصے بعد ان پر جوئیں مسلط کر دی، جوئیں جو ہے وہ سروں میں پڑ گئی،
تو وہ کہاں قرار ہوتا ہے انسان. اللہ اکبر. تو اس لیے سروں کو صاف رکھنا چاہیے، ان میں جوئیں نہیں پڑنے دینی چاہیے، نہ بستروں میں، نہ اس طریقے سے دیگر استعمال کی چیزوں میں، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. اور بہرحال تو وہ اتنی زیادہ ہو گئی، اتنی زیادہ ہو گیا، عذاب تھا اللہ کا. وہ ایسے ان کے سروں سے منہ پر چلتی تھی، جب کھانا کھاتے بیچ میں گر جاتا، اتنی کثرت کے ساتھ. تو کسی مجلس میں یہ بیٹھ نہیں سکتے تھے. فرعونی کہنے کو بادشاہ تھے، سردار تھے، وزیر تھے، لیکن یہ اللہ کے عذاب میں آ گئے. اور فرمایا کہ سبھی جو بھی تھے ان کے لوگ، چھوٹے بڑے امیر غریب، سب کے جوئیں پڑ گئے. تو کاروبار زندگی معطل ہو گیا، ادھر خارج کرے ادھر خارج کرے. وہ کہاں اللہ کی طرف سے عذاب تھا، کوئی وہ ختم تو نہیں کر سکتے تھے اس کو. پھر کچھ عرصے بعد مینڈک اس زمین میں اتنے زیادہ ہو گئے، اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہر گھر، ہر برتن، ہر کھانے میں مینڈک چلے جاتے. یہ ڈالتے کچھ اور تھے، برآمد مینڈک ہوتا تھا. کوئی بستر، کوئی جگہ بیٹھنے کی، اٹھنے کی، کوئی برتن برتنے کا حال ایسا نہیں تھا کہ جس میں مینڈک نہ سکون سے سو سکتے، نہ ہانڈی بنا سکتے. کچھ عرصے بعد ان کے اللہ تعالیٰ نے پانیوں کو خون بنا دیا. جدھر جائیں پانی لینے کے لیے خون، جدھر جائیں پانی لینے کے لیے خون. اب نہ کھانے بنا سکیں اور نہ پی سکیں. تو حتیٰ کہ دریائے نیل کا سارا پانی سرخ ہو گیا. لوگ پانی پینے کے لیے گلاس منہ کے قریب لے جاتے، پہلے پانی ہوتا ہے، جو ہی قریب جاتا خون بن جاتا. تو کھانا پکانے کے لیے ہانڈی میں پانی ڈالتے، وہ خون بن جاتا. تو زندگی تنگ ہو گئی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا. تو ان میں سے عذاب کی ہر صورت انہیں تنبیہ کرنے کے لیے کافی تھی. تو ان پر لازم تھا کہ یہ عبرت حاصل کرتے، لیکن افسوس یہ تو اور اسباب تلاش کرتے تھے ان چیزوں کے. تو پھر عبرت کیسے حاصل کرتے؟ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پر کوئی عذاب آتا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا، تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجیے. بما عہد عندک، جیسا کہ اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے. لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب ٹال دیا، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو بھی آزادی دے دیں. یہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ عذاب جتنے بھی آئیں ہم سے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں، تو ہم پھر بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بھیج دیں. فلما، حضرت نے دعا کر دی. اللہ کے نبی بڑے رحیم کریم ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں. فلما کشفنا عنہم الرجز، فرمایا پھر جب ہم ان سے ایک مدت کے لیے عذاب اٹھا لیتے، ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، تو جس مدت تک انہیں پہنچنا ہوتا تو وہ اسی وقت اپنا عہد توڑ دیتے. فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم، ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا. یم کا معنی دریا. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غفلت اور تھے وہ اس سے غافل. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، اور اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا. فرعونی غرق ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو جو کمزور لوگ سمجھے جاتے تھے زمین کا وارث بنا. فرمایا وَمَغَارِبُهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى،
اور بنی اسرائیل کے متعلق آپ کے رب کا وعدہ بھلائی والا وہ پورا ہو گیا، بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، حضرت موسیٰ کی تلقین، بار بار کی تلقین پر صبر کیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ، اور ہم نے ہلاک کر دیا ہر اس چیز کو جو فرعون نے بنائی تھی اور اس کی قوم نے، یعنی جو بھی ان کے منصوبے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور وہ جو عمارتیں انہوں نے بلند کر دی وہ بھی ختم۔ اللہ اکبر۔ تو ان آیتوں میں عذاب کی مختلف صورتیں ظاہر ہونے پر جب وہ پریشان ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ اس کو عذاب کو ٹال دے تو ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے، اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر دیتے، لیکن وہ پھر ظلم و ستم شروع کرتے۔ تو جتنی مرتبہ بھی انہوں نے وعدے کیے، ہر مرتبہ اپنے وعدے کو توڑا، یہاں تک کہ اللہ کی مقررہ مدت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور اس انتقام میں انہیں غرق کر دیا، اور فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے اللہ نے بچا لیا تاکہ دنیا بھر کے لوگ خاص طور پر جو حکمران طبقہ ہے، آمر طبقہ ہے، یا دل و دماغ میں احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے ہیں اور حق کو ٹھکراتے ہیں، جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو عبرت حاصل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ آیت نمبر 137 میں فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو سلطنت دی ہم نے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ تھے جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، لیکن ان سختیوں پر، ظلم و ستم سہنے پر، صبر کرنے پر ہم نے انہیں ملک شام کی سلطنت دے دی اور اس کی جو ظاہری باطنی برکتیں ہیں وہ بھی عطا کی۔ تو ملک شام اپنی زرخیزی کے حوالے سے، بہترین آب و ہوا کے حوالے سے بڑا منفرد ملک ہے بھی اور تھا بھی، اور انبیاء کی سرزمین ہے، تو یہ روحانی طور پر اس کا کیا ہے، حیثیت ہے۔ تو فرمایا یہ ہم نے بنی اسرائیل کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو منصوبے ان کے تھے فرعونیوں کے وہ سب خس و خاشاک ہو۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروا دیا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، پھر وہ ایک قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کے پاس اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، تو وہ بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ بنا دے ہمارے لیے بھی ایسا خدا جیسے ان کے لیے ہے، الہ جیسے ان کے لیے معبود ہے، ہمیں بھی ایسا ہو۔ انکم قوم قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو بڑی جاہل قوم ہو۔ ان ہؤلاء متبر، آپ نے فرمایا کہ بے شک ما ہم فیہ، جس چیز میں یہ لوگ ہیں وہ تو ہلاکت ہے، وہ باطل، اور باطل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ، تو مطلب یہ ہے کہ اصل میں جب کوئی قوم زیادہ عرصہ غلامی میں رہے تو اس کا ذہن ایک لمبا عرصہ وہ آزادی کی جانب میل ہی نہیں ہوتا، وہ غلام ہی رہتا ہے ذہن بڑا لمبا عرصہ۔ پھر قومیں بدلتی ہیں، پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم آزاد ہیں، پھر آزاد لوگوں کے رہنے کا تمدن اور ہوتا ہے، طریقہ اور ہوتا ہے، غلاموں کی سوچ اور ہوتی ہے، تو وہ سوچ جو ہے غلاموں کی لمبا عرصہ غلامی والی سوچ وہ کھرچ نہیں جا سکتی، وہ ادھر ہی رہتی۔ تو بنی اسرائیل کی ذہنی پستی کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک صورت پیش کی ہے، فرمایا کہ بنی اسرائیل نے ایک لمبا عرصہ فرعونیوں کی غلامی خدمت کی ہے، مصریوں کی، تو ان میں جو
یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام بلند اخلاقی صفات دے گئے تھے، کتنی استقامت کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے پورے مصر کو نیچے کیا تھا، ایک شخص ہو۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اپنے اعلیٰ کردار کی برکت سے، اعلیٰ کردار کی برکت سے پورا مصر ان کے سر نگوں تھا، حالانکہ بظاہر وہ غلام بنا کر لائے گئے تھے، بظاہر وہ غلام بنا کر لائے تھے، لیکن پورے مصر کو غلام بنا کر کھو دو، پورے مصر۔ یہ تعلیم انہیں ان کے آباء و اجداد دے گئے تھے، لیکن وہ انہوں نے خلافت کا صحیح حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو جو چیزیں وہ عطا فرما گئے تھے وہ ساری آہستہ آہستہ کر کے ان میں رخصت ہو گئی، بس سرکشی، ضد، اناد، ہٹ دھرمی، نافرمانی، تو یہ چیزیں ان کے اندر آ گئیں، تو ان کی بہادری بھی ختم، جذبہ جہاد بھی ختم، اور نبوت کا جو صحیح مقام تھا اس کی پہچان سے بھی محروم ہو گئے۔ تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ مصریوں کی بت پرستی سے متاثر ہو، ان کی ان اخلاقی کوتاہیوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت، یعنی ان کو آزاد کراتے ہوئے بڑی مشکلات برداشت کرنی پڑی، بہت مشکلات برداشت کرنی پڑی۔ اللہ اکبر، کئی مراحل جو ہے صبر آزما انہوں نے طے کی۔ حضرت موسیٰ انہیں لے کر سینا کی جانب روانہ ہوئے، راستے میں ایک بت کدہ دکھائی دیا جس میں لوگ بتوں کی پوجا میں مصروف تھے، تو بنی اسرائیل نے بس سوچے سمجھے بغیر یہ جاہلانہ مطالبہ کر دیا کہ ہمیں بھی ایسا ہی خدا بنا کے دیں تاکہ ہم اس کی بات کریں۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے بعد میں گویا کہ بچڑے کی پوجا کے عمل کو آسان بنائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بےہودہ مطالبے پر کیا کیا؟ ناراضگی کا اظہار، کہ تم تو بڑے جاہل لوگ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا فضل کیا کہ تمہارے دشمن سے تمہیں نجات عطا کی، اس کو غرق کر دیے، شکر کی بجائے تم یہ الٹے سیدھے تقاضے کرنے لگ گئے، اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کے لیے تم جو گویا کہ سوچ رکھنے لگ گئے۔ تو حالانکہ یہ بت تو ہمیشہ کے لیے وہ ختم ہونے والے ہیں اور اللہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، تو ایسی احمقانہ بات جو ہے منہ سے مت نکالو۔ خیر بہرحال غلامی تو جو ہے نا ہی اللہ کے عذاب ہے، یہ ایک لمبا عرصہ جو ہے نا ذہنوں پر مسلط رہتی، کوئی آزادانہ رائے قائم کرنے سے بڑی رکاوٹ ہے غلامی۔ غلام قومیں جو ہوتی ہیں نا ان کی کوئی رائے نہیں ہوتی، ان کا کوئی تمدن نہیں، وہ اپنے آقاؤں کے اشارے کی منتظر ہوتی ہیں اور انہی کے طور طریقوں کو اپنا کر خوش ہوتے، مقصد ان کا اپنے آقا کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ قَالَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ، اور بڑے چوڑے ہوتے ہیں اس میں، ہمارے یہاں بھی ضرورت نہیں ہوتی، بعض لوگ بالکل خالص دیہاتوں میں بھی منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بول رہے ہوتے، وہاں کون سمجھے گا آپ کی بات۔ قَالَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اللہ نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی، اس وقت کے جتنے بھی اقوام عالم تھی تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا مطالبہ کرتے ہو۔ اور وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بری طرح عذاب دیتے تھے، یقتلون ابناکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو خدمت کے لیے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اللہ اکبر۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور یہ سب مضامین سورہ بقرہ میں ہو گئے، صرف ترجمہ ہی دیکھ لیں، آیت نمبر 142۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً،
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ، اور پھر انہی 30 کو مزید 10 سے مکمل کر دیے، 40 ہو گئی. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، اس طرح ان کے رب کی مقرر کی ہوئی مدت 40 لیلہ، 40 راتیں پوری ہو گئی. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے پیچھے میری قوم میں میری جانشینی کرو. وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فسادیوں کے راستے کی پیروی مت کر. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ علیہ السلام جب ہمارے مقررہ وقت پر آئے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان سے ان کا رب ہم کلام ہوا. قال رب ارنی انظر الیک، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے پروردگار مجھے بھی اپنی زیارت کرا دی. قال لن ترانی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل، البتہ جب تم پہاڑ کی طرف دیکھو. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو. فلما تجلی ربہ للجبل، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی. جعلہ دکا، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پھر جب انہیں افاقہ ہوا تو وہ کہنے لگے تو پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 143 میں موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کی دعا کرنے کا ذکر ہے. تو اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں. کلیم سبھی انبیاء ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے مخاطب ہوئے، لیکن جس خاص گویا کہ ماحول یا بلا واسطہ خطاب موسیٰ سے فرمایا، اسی کی مناسبت سے انہیں کلیم اللہ کا. تو اس کلام کی سمت کیفیت کے متعلق ہمیں کچھ علم نہیں ہے، اس لیے کہ سمت اور کیفیت سے اللہ پاک. تو البتہ اس کی جو لذت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی ہے، تو اس کا اندازہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کلام کے فوراً بعد موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اشتیاق میں جو اضافہ ہوا ہے، وہ ہمیں ان کی اس دعا سے یا مطالبے سے سمجھ آتا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھلا. تو یہ محبت کے جذبات بات کرنے سے ہوئے. بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی دیدار کی درخواست حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی. اللہ اکبر. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رویت کو، دیکھنے کو سننے پر قیاس نہ کریں اے موسیٰ. اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اے موسیٰ رہتے ہوئے تیرے لیے میرا دیدار ممکن نہیں. البتہ میں تمہیں اے موسیٰ ہلکی سی تجلی دکھاتا ہوں. تو اس پہاڑ طور کو دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو اس کا حوصلہ اور تمہارے لیے گویا کہ رویت کا امکان پیدا ہو جائے گا. دیکھتے ہیں، لیکن پہاڑ میں اتنا حوصلہ کہاں سے ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک معمولی سی تجلی رب العالمین کی برداشت نہیں کرتا. جس جگہ تجلی پڑی وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی. تو خود موسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہو گئے، بیچارے بے ہوش ہو. تو ہوش آنے پر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا اعتراف کیا اور توبہ پیش کی اور عرض کیا کہ آپ کی ذات پر سب سے پہلے میں ایمان لاتا ہوں. تو اس آیت میں دنیا کے اندر، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ دنیا کے اندر کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا
اس سے اس آیت کا تعلق نہیں ہے۔ آخرت میں للذین احسنوا الحسنی و زیادہ وہ ہے کہ اللہ کو دیکھ، تو بہرحال دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي یا موسیٰ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ وَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اس لیے میں نے تمہیں جو دے دیا ہے اس کو لے لو اور ہو جاؤ شکر گزار لوگوں میں سے، جو معجزات دیے، کتاب دی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے تو لکھ لیا تورات کو تختیوں میں، اور ہم نے تورات کی تختیوں میں من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء، ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل لکھ دی۔ فخذها بقوۃ، اور ہم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ آپ اسے مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دیں کہ اس کی عمدہ باتوں کو تھام لیں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا، تورات کا معنی ہی قانون ہے، اس میں اللہ کے قوانین بھی تھے، نصیحتیں بھی تھیں، شرعی احکام بھی تھے، تفصیلات بھی، پاکیزہ تعلیمات بھی۔ تو فرمایا کہ جو اس پر عمل کرے گا، نصیحت پر، وہ اللہ کا مقرب ہوگا، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ فاسق ہوگا، اور فاسقوں کا گھر جہنم ہے۔ فرمایا وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو بھی حکم دیں کہ ان کی اچھی باتوں کو لیں، یعنی اچھی باتیں ہیں تورات کی۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ، فرمایا ان قریب میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر ہدایت کا راستہ وہ دیکھیں، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اسے بطور راستے کے اپنائیں گے نہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے وہ غفلت برتتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ مگر اتنا جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس آیت مبارکہ میں، یہ آیت نمبر 148 میں، بچڑے بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی پوجا کی ہے اس کا ذکر ہے۔ تو اصل میں ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے پاس مصریوں کے کچھ زیورات رکھے ہوئے تھے، جب وہ لوگ مصر سے نکلے تو ان کے مالکوں کو وہ زیورات نہیں دیے انہوں نے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے تشریف لے گئے تو پھر ان کی غیر موجودگی میں گویا کہ شیطان نے سامری کی شکل میں فائدہ اٹھایا۔ یہ سامری ایک اسرائیلی آدمی تھا، اس کا نام بھی موسیٰ بن ظفر تھا، سامری جادوگر۔ تو اس نے لوگوں کو ایسی پٹی پڑھائی کہ یہ زیورات چونکہ ہماری ملکیت میں نہیں ہیں، اس لیے ہمارے لیے ان کا استعمال بھی جائز نہیں ہے، تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں آگ میں جلا دو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پاس موجود زیور بھی آگ میں ڈالے، تو اس کی دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی
اپنے اپنے زیور جو ہے وہ آگ میں ڈال دیے. جب وہ آگ میں گل گئے، نرم ہو گئے، تو سامری نے ان زیورات سے سونے کا ایک بچڑا ڈھانچہ مجسمہ تیار کر لی، اور اس میں حضرت جبرائیل امین کے پاؤں کی مٹی جو اس کے پاس تھی، جو اس نے دیکھی تھی سمندر پار ہوتے ہوئے کہ جبرائیل کا گھوڑا جہاں بھی کیا کرتا ہے، پاؤں رکھتا ہے، وہاں سبزہ اگاتا ہے، اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اس سے کیا ہے، یہ آثار حیات ہیں اس میں. تو وہ مٹی ڈال دی، جس کی وجہ سے بس ایک کرشمہ ہو گیا، کیونکہ آثار حیات تو اس کو سمجھ آئے ہوئے تھے. تو وہ بے جان بچڑا جاندار کی آواز نکالنے لگا. تو بنی اسرائیل اس پر دل و جان سے فدا ہو گئے، اس کی عبادت شروع کر. تو انہوں نے اس پر پہلو پر غور نہیں کیا کہ یہ تو ایک بے معنی آواز ہے، اور ویسے بھی خلا ہو تو جب ہوا آتی ہے تو آواز تو نکلتی ہے جی. تو یہ کوئی مستقل کلام تو نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ بچڑے سے تو کوئی رہنمائی نہیں لی جا سکتی، اگرچہ وہ آواز بھی نکالتا رہے، یہ کون سی بات. لیکن بہرحال ان کی عقل کے پردے پڑ گئے، اس طرح وہ ہو گئے. تو پجاری بن گئے بچڑے کے. قدرت کے کرشمے جو ہے وہ ویسے ہی ظاہر ہوتے رہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بندہ جب قدرت کا کرشمہ دیکھے تو اللہ سے دور ہو جائے یا انہی کو خدا ماننے لگ جائے. بھائی وہ تو مزید اللہ کے قریب ہو کہ خالق کی طرف سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، تو وہ مزید اللہ کے قریب ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بھی ایسے کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ظاہر ہو جائے تو لوگ جناب والا فوراً جو ہے اس طرف رجوع کر لیتے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد ان کے زیورات سے ایک اجلن بچڑا جس کا جسم تھا اس کے لیے آواز تھی، تو جو گائے کی سی آواز نکالتا تھا. الم یرو انہ، ایک جسم بنا لیا جو گائے کی سی آواز. الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ بچڑا تو ان سے بات ہی نہیں کرتا ہے، محض ایک بے معنی سی آواز ہے. ولا یہدیہم سبیلا، اور وہ آواز ہے تو جب ہوا چلتی ہے درختوں کے پتے آپس میں ٹکراتے ہیں، آواز نکلتی اور انہیں کوئی راستہ بھی نہیں دکھا سکتا وہ، تو وہ کیسے جو ہے نا قابل تقلید ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسے معبود بنا لیا تھا اور وہ تھے ہی ظالم. ولما 149 ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، جب وہ فرمایا لما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ گر پڑا ان کے ہاتھوں سے اور انہوں نے دیکھ لیا قد ضلوا، تو وہ گمراہ ہو گئے. مطلب یہ ہے قالوا لئن لم یرحمنا، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ویغفر لنا، اور ہماری مغفرت نہ کی، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. تو اس آیت کے الفاظ بعد کی حالت بیان کرتے ہیں کہ پہلے تو وہ سامری کے بہکاوے میں آ کر یہ حرکت کر بیٹھے، لیکن جب بعد میں شرمندگی اور پشیمانی ہوئی، غلطی کا احساس ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم بخشش کی دعا کرنے لگے. چلو یہ بھی غنیمت ہے، غلطی تسلیم کی. تو ورنہ بنی اسرائیل کا عمومی مزاج تو کیا تھا، ضد ہٹ دھرمی، ڈٹ جانا بے جا بات پر. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس غصے کی حالت میں افسوس کرتے ہوئے لوٹ آئے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، تو کہنے لگے تم نے میرے پیچھے میری بری جانشینی کی. عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیا تمہیں اپنے رب کے حکم سے بھی زیادہ جلدی تھی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، یہ سورہ بقرہ میں آیا ہے اجمال کے ساتھ، یہاں تفصیل کے ساتھ. وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں رکھ دیں، ڈال دیں. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا شروع کیا. قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي، تو وہ کہنے لگے اے میری ماں جائے، اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا تھا.
اب ظاہر ہے کمزور آدمی کو تو ہر کوئی دبا لیتا ہے، کمزور آدمی کو تو ہر کوئی دبا لیتا ہے طاقتور. وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے. یہ تو ایسے لوگ ہیں. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، تو آپ مہربانی کر کے میرے سر کے بال پکڑ کے کھینچ کر دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے. اس طرح تو وہ کہیں گے کہ دیکھو جی بھائی آپس میں لڑ پڑے. تو بھائیوں کو آپس میں سوچنا چاہیے کہ وہ آپس میں لڑیں گے دشمن ہنسیں گے. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوموں میں آپ شامل نہ کریں. حقیقت حال کی طرف توجہ فرمائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آیت میں یہ بتلایا گیا 150 میں کہ غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو طور پہ بتا دیا تھا کہ موسیٰ تم یہاں آ گئے، قوم پیچھے بچڑے کی پوجا میں پڑ گئی. جب واپس آئے تو آپ نے سب سے باز پرس کی، ہارون سے بھی اور قوم سے بھی اور سامری سے بھی، اور بچڑے کے لیے بھی آپ نے حل تجویز کیا اور ساری. تو اپنے بھائی حضرت ہارون جو کہ عمر میں اگرچہ موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، حقیقی بھائی تھے، لیکن مرتبے میں حضرت موسیٰ ہی بہرحال فائق تھے. سخت باز پرسی کی کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال پکڑے، جس کا مقصد ان کی توہین یا بے اکرامی نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ دیکھو اس سلسلے میں میں اپنے بھائی کی کوتاہی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں، تو تمہاری اتنی بڑی غلطی سے میں کیسے چشم پوشی کر سکتا. اس سے اشارہ تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سے باز پرس کی جا سکتی ہے تو پھر اور لوگوں سے تو اور اچھے طریقے سے باز پرس کی جا سکتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی تعلق کو خاطر میں نہیں لائے. اللہ پھر حضرت ہارون نے کہا حضرت آپ حقیقت حال سے آگاہی حاصل فرمائیں. میں نے اصل میں ان لوگوں کو بہت سمجھایا، یہ لوگ مجھے کمزور سمجھتے تھے اور الٹا میرے قتل کے درپے ہو گئے. تو بہرحال میں نے حق تو ان کو پہنچایا، اب مجھے ظالموں میں شامل کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں. تو میں ظالموں میں سے نہیں. لا تجعلنی مع القوم الظالمین، کیونکہ میں نہ شرک کرنے والوں میں سے ہوں نہ خاموش رہنے والوں میں سے. میں شرک کی تردید کرنے والوں میں سے، ان کو روکنے والوں میں سے. ظالم تو میں تب ہوتا یا شرک کرنے والوں میں ہوتا. اللہ کا نبی شرک کیسے کرے گا؟ ہارون تو اللہ کا نبی. یا میں ان کو نہ روکتا، اللہ کا نبی برائی پر کیسے خاموش رہ سکتا؟ اس کا تو یہ فریض ہے. قال رب اغفر لی ولاخی، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں تنبیہ میں ذرا حد سے آگے بڑھ گیا ہوں. تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ نبیوں کی شان ہے، قال رب اغفر لی ولاخی، کہ اے اللہ میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے. وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور داخل کر دے ہمیں اپنی رحمت میں، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں سے. إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا، انہیں دنیا کی زندگی میں ہی اپنے رب کے غضب اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور بہتان باندھنے والوں کو ہم اسی طرح ہی بدلہ دیتے. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے. إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لی. وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ، اور جن کی تحریر میں اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت، یعنی ان تختیوں کی تحریر میں ہدایت اور رحمت. تو اس آیت مبارکہ میں 154 میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کے بعد والی کیفیت ذکر کی گئی. جب ٹھنڈا ہوا غصہ، تختیاں اٹھائیں جو انہوں نے پہلے ایک طرف رکھ دی تھی. اسرائیلیات میں آگے پیچھے اس طرح ہے کہ وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا کوئی بات نہیں. تو بنی اسرائیل کو آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا فرما دیا. مجھے تو کتاب ہدایت اور کتاب رحمت عطا کر دی گئی ہے، اب تم خود فیصلہ کرو، اس پر عمل کرنا ہی نہیں. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، ایت نمبر 155. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 سردار افراد ہمارے مقررہ وقت کے لیے منتخب کر لیے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا جی یہ سمینا واسینا، ہم نہیں مان سکتے، یہ احکام مشکل ہیں، اور پتہ نہیں اللہ نے تورات دیے نہیں دی، ویسے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. تو 70 سرداروں کو لے گئے تاکہ آ کر وہ کیا کر لیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جائے، اور انہیں اللہ تعالیٰ بتلا دیں. طور کے اوپر تفصیل ہم بقرہ میں عرض کر چکے ہیں یہ سارے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور چن لیے، پسند کر لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 لوگ ہمارے مقررہ وقت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب انہیں زلزلے نے آپ پکڑا، قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے بھی ہلاک کر دیتا. أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا تو ہمیں ہمارے نادان لوگوں کی حرکت کی وجہ سے ہلاک کر دے گا. إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ، تو یہ تو صرف تیری آزمائش نہیں ہے وہ مگر تیری آزمائش. تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، فرمایا کہ تو اسی آزمائش کے ذریعے جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے. انت ولینا، اللہ تو ہی ہمارا آقا ہے. فاغفر لنا، تو ہماری بخشش فرما. ورحمنا، اور اللہ تو ہمارے اوپر اپنی رحمت فرما. وانت خیر الراحمین، اور خیر الغافرین، اور اللہ تو بہترین بخشنے والا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے جن 70 سرداروں کے انتخاب کا تذکرہ ہے، تو ان کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تورات کے حوالے سے بتلایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ کہنے لگے جی ہمیں کیا پتا، یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے، ہمیں کیا معلوم. تو ہو سکتا ہے آپ خود طور پہ بیٹھ کے لکھ کے آگے ہوں. یہ بہرحال گستاخ قوم تو ہے یہود نبیوں کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، آپ خود ہی بلا واسطہ ان کو کہہ دیں کہ واقعی یہ تیری کتاب. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 نہایت معزز سرداروں کو لے آؤ. تو وہ لے گئے موسیٰ علیہ السلام تاکہ یہ واپس آ کے گواہی دیں کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ اکبر. جب اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام کیا کہ موسیٰ سچ کہہ رہے، وہ میرے نبی ہیں اور تورات میری کتاب ہے، اور جو موسیٰ پر میں نے نازل کی ہے. اللہ اکبر. تو وہ وہاں بھی گستاخی کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی کلام کے ساتھ کہ ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کلام کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کر تصدیق کرے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. اسی وقت زلزلہ جو ہے وہ آیا، اوپر سے بجلی گری، اور موسیٰ کے علاوہ سب لوگ مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ پہلے ہی نافرمان نہ جا رہے ہیں، اب جب 70 یہاں مر جائیں گے، میں اکیلا قوم میں جاؤں گا، وہ کہیں گے موسیٰ نے بندے ہمارے مروا دیے. تو مہربانی فرما، یہ قتل کا الزام ورنہ میرے اوپر لگائیں گے، ان کو زندہ کر دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور پھر جب وہ زندہ ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی. انہوں نے بھی پھر اپنے لیے مغفرت کی دعا کی، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ واقعتاً یہ اللہ کر سکتے اور کوئی کر سکتے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور اس دنیا میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے ماننے میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو یہ دعائیں کرے انسان. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا اللہ.
قال عذابی اصیب بہ من نشاء، اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب جس پر چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة، پس ان قریب میں اسے لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اور فرمایا جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی، اس پیغمبر کی جو بغیر پڑھے غیب کی خبریں دیتا ہے، یجدونہ مکتوبا، جس کا تذکرہ وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یامرہم بالمعروف، وہ انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال بتلاتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتا ہے اللہ کی طرف سے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے وہ بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور وہ بیڑیاں ہٹا دیتا ہے جن پر وہ تھی، جو ان پر پہلے سے تھی، كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو بس جو لوگ ان پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تائید کی، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی نصرت کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، اولئک هم المفلحون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 157۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مبارک صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، النبی الامی، اللہ اکبر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کی خبروں کا وافر علم عطا کیا ہے کہ جس سے آپ نے اپنی امت کو باخبر کی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا یہ فرمایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، آپ کی صفات تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی۔ اللہ اکبر۔ تو انبیاء نے آپ کے متعلق اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے تناظر میں وہ آپ کی بشارتیں جو ہے نا وہ دی ہیں، ان کی صحیفوں میں، کتابوں میں موجود تھی۔ تیسری صفت یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی المنکر، آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برائی کا حکم یا نیکی سے نہیں روکا ہے، بلکہ آپ کا ہر حکم بھلائی سے متعلق ہے، اور آپ کی ہر ممانعت برائی کے حوالے سے۔ اور چوتھی صفت، فرمایا نبی علیہ السلام نے جس چیز کو حلال یا حرام قرار دیا ہو، خواہ قرآن میں اس کا ذکر ہو یا نہ ہو، احادیث صحیحہ اس کے اندر موجود ہیں، تو اس چیز کو جیسے آپ نے فرمایا ہے ویسے ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام جس چیز کو حلال قرار دیں یقینی طور پر وہ حلال ہے، اور جس کو حرام قرار دیں وہ بالکل نقصان دہ، جسمانی روحانی ہر لحاظ سے۔ اور پانچویں صفت کہ نبی علیہ السلام لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں، کہ لوگ زمانہ جاہلیت کی جن رسومات اور بدعات اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی پشت پر بوجھ لاد رکھے تھے جن کو وہ اٹھانے سے عاجز تھے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانے کی رسمیں پوری کرنا، ناک کو اونچا رکھنا، یہ ان کی مجبوری تھی، تو نبی علیہ السلام نے سارے بوجھ اتار دیے، ان کی طبیعت کو کیا کر دیا، ہلکا کر دیا۔ تو اب جو لوگ ایسی بہترین اور پاکیزہ صفات حامل شخصیت پیغمبر پر ایمان لا کر ان کی مدد اور نصرت کریں گے اور ان کی پیروی کریں گے تو ان کو تو کامیابی ملے گی، اور جو مخالفت کریں گے وہ بوجھ کے نیچے رہیں گے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ زمانہ جاہلیت کی جو رسمیں آباء و اجداد کی رسمیں فخریہ وہ کرتے تھے،
وہ ہٹائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، سادہ تمدن دیا ان کو، راحت والا، سکون والا، اطمینان والا، ہر کام باسہولت ہونے والا، کوئی تنگی والا نہیں۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، فرما دیجیے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں جس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں میں ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا لعلکم تہتدون، اس لیے ایمان لاؤ، پس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، جو النبی الامی ہیں، جو نبی ہیں، کسی سے علم حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، وہ کلماتی، اللہ کی باتوں پر، واتبعوہ، اور پیروی کرو تم اس کی، یعنی وہ پیغمبر جو خود ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کی کلمات یعنی وحی پر، ان پر وحی آتی ہے، واتبعوہ، تم اس پیغمبر کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کو بیان کیا گیا ہے، نمبر 158۔ گزشتہ تمام انبیاء اپنی اقوام کی طرف، اپنے علاقے کی طرف مبعوث ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت کسی خاص زمانے، رنگ، نسل، کسی خاص بولی بولنے والوں کے ساتھ مخصوص محدود نہیں ہے، بلکہ آپ ہر زمانے کی مذہبی، شرعی، اخلاقی، معاشرتی رہنمائی جو ہے فراہم کرنے کے لیے تشریف لائیں، ہر زمانے میں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور قوم موسیٰ میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ، اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا معتدل لیکن تھوڑا سا معمولی سا طبقہ ہے جو عدل و انصاف پر قائم ہے۔ سارے ہی بنی اسرائیل کے لوگ گستاخ اور شرارتی نہیں تھے، کچھ اچھے بھی تھے، جیسے میں نے عرض کیا حضرت عبداللہ ابن السلام وغیرہ۔ تو انصاف پسند طبیعت ہر قوم میں ہوتی، جو زیادہ اعتدال پر قائم رہتی۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں فرمایا کہ ٹکڑے ٹکڑے کیا، 12 ٹکڑوں میں کیا، 12 ٹکڑوں میں، گویا کہ 12 دادوں کی اولادوں میں مختلف جماعتیں بنا کر تقسیم کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى، 12 قبیلے یعنی بنی اسرائیل کے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور یاد کیجئے اس وقت کو، تو جب وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جس وقت ان سے ان کی قوم نے پانی مانگا کہ تو اپنی لاٹھی پتھر پہ مار، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، پینے کی جگہ، مشرب۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ہم نے کہا کہ کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں بطور روزی کے دی۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور نہیں نقصان کیا ہم نے، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن تھے وہ اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کرنے والے۔ تو ان سب آیات میں بنی اسرائیل پر مختلف انعامات، مختلف اوقات میں جو احسانات ہوئے ان کا ذکر جو ہے یہ آ رہا ہے، جو کہ سورہ بقرہ میں سارا تفصیل کے ساتھ ہو گیا۔ فرماتے اللہ پاک وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کرو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں سے چاہو کھاؤ، تو وَقُولُوا حِطَّةٌ،
تو کہنے لگے اور کہو کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور اس شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، نغفر لکم تو ہم معاف کر دیں خطیئاتکم تمہاری غلطیوں کو، سنزید المحسنین ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ بھی ثواب دیں گے۔ لیکن فبدل الذین ظلموا پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، فرمایا ان میں سے ظالموں نے دوسرا لفظ بدل دیا جو اللہ نے کہا اس لفظ کے علاوہ جو ان سے کہا گیا تھا، فَأَرْسَلْنَا اللہ نے کہا جاؤ شہر فتح کرو، کہو اللہ ہمارے گناہ معاف کر۔ یہ کہنے لگے حبتنا اے اللہ ہمیں گندم دے گندم۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ تو ہم نے ان پر عذاب بھیجا آسمان سے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اور ان سے اس بستی کے متعلق پوچھیں جو دریا کے کنارے آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں کیا کرنا ہے، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ تو 3 گروہ ہو گئے، تفصیل سورہ بقرہ میں آ گئی کہ ایک شکار کرنے لگا کھلم کھلا، ایک نے ہیلا بہانہ بنا لیا، اور ایک نے جو ہے وہ کیا ہے ان کو منع کیا، اور ایک نہ منع کرتا تھا نہ کوئی جناب والا کیا کرتا تھا، بس وہ چپ بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو جوان تھے ان کو بندر بنا دیا، جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا۔ 3 دن تک یہ اپنے گھروں میں اس طرح رہے، 3 دن بعد یہ تب بھی موت مر گئے، پھر ان سے نسل نہیں چلی، بس ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی سے بہرحال شکل مسخ بھی ہو سکتی۔ وَسَأَلُهُمْ ماں ایک ہوتی ہے سستی کہلی، ایک ہوتی ہے اللہ کے احکام کا استہزاء، بڑا خطرناک۔ فرمایا وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اور ان سے اس بستی کے متعلق پوچھی جو دریا کے کنارے آباد تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ جب وہ ہفتے کے معاملے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، کیونکہ مچھلیاں ہفتے کے دن نمایاں ہو کر ان کے پاس آتی تھی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا مچھلیاں بھی نہیں آتی تھی۔ یوم لا یسبتون لا تاتی کذالک اسی طرح ہم انہیں آزما رہے تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ فرمایا اس وقت کو یاد کیجئے جب ان سے ایک گروہ کہنے لگا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ تم ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا جسے اللہ ہلاک کرنے والا یا شدید عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ قالوا معذرتاً وہ کہنے لگے کہ تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے ہم ان کو نصیحت کرتے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور اس لیے بھی تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ بہرحال مصلحین جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں، مسلسل نصیحت جد و جہد کرتے رہیں تاکہ قیامت میں وہ مجرم بن کر پیش نہ ہو، اور یہ ان پر فرد جرم عائد نہ ہو کہ انہوں نے تبلیغ کا فریضہ پورا نہیں کیا ہے۔ ان کو سمجھانے والے لوگ مسلسل سمجھاتے رہے لیکن وہ ہفتے کے دن عذاب سے اور شکار سے باز نہیں آئے۔ ان کو لوگ کہتے تھے یہ سمجھتے تو نہیں، آپ کیوں سمجھاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم ان کو سمجھائیں گے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ تو ہم نے برائی سے روکنے والوں کو بچا لیا، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور ظالموں کو بدترین عذاب میں پکڑ لیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ پھر جب وہ بڑھ گئے ان چیزوں میں جن سے انہیں روکا گیا تھا، ان کے کرنے میں آگے بڑھ گئے، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ تو ہم نے انہیں کہا کہ ہو جاؤ تم ذلیل بندر ہو جاؤ، ذلیل خاسئین دھتکارے ہوئے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے آگاہ کر دیا تھا
کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرے گا یسومہم سوء العذاب، جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 167۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ایک پیشین گوئی ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت تک ان پر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے جو انہیں ذلت اور رسوائی کے سمندر میں دھکیلتے رہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اب قیامت تک سر اٹھا کر جی نہیں سکیں، ان کے سر ہمیشہ جھکے رہیں گے۔ تو دنیا میں آپ دیکھ لیں، ایسا ہی ہو رہا ہے، تا قیامت ایسے ہوگا۔ دجال کی 40 روزہ حکومت اور اس میں یہودیوں کی اچھل کود، تو اس سے پورے یعنی دورانیے میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی ہے، کیونکہ لمبا دورانی ہے، تو 40 دن کی تو کوئی اہمیت نہیں۔ تو بہرحال چوتھے پارے میں عرض کیا تھا کہ اگر حبل من اللہ و حبل من الناس، یا تو اللہ کے پاس آ جائیں یا اور لوگوں کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں، پھر یہودیوں کو کچھ نہ کچھ پنپنے کا موقع ملے گا۔ تو اب اس وقت تو انہوں نے نصارہ کی حمایت کی وجہ سے اور لوگوں کی حمایت کی وجہ سے اپنے وجود کو برقرار رکھا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا بے شک آپ کا رب جلد حساب لینے والا ہے، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 167 تک آج ہوئے، انشاءاللہ 68 سے کل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا